الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑا احسان کہ اس کریم رب نے آپ کو اور ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا، وہ عظیم نعمت ملک پاکستان کی صورت میں عطا کی۔ حضرات محترم، یہ ملک، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، یہ ایسے نہیں بنا، بلکہ اس میں ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ تو آج جیسا کہ 14 اگست کا دن ہے، تو سب سے پہلے میں پوری قوم، جو پاکستانی قوم ہے، پاکستان میں رہنے والے ہیں، یہ بیرون ممالک کے لوگ ہیں جو پاکستانی باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، ان سب کو آزادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ حضرات محترم، اس کے بعد ایک گزارش یہ ہے کہ یہ آزادی جو جشن منا رہے لوگ، ان سے میں مخاطب ہوں کہ برائے کرم یہ جو آزادی کا دن آیا ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، تو اس محرم الحرام کے مہینے کا ادب و احترام کرتے ہوئے اس آزادی کو سادگی کے ساتھ منائیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ احباب کو پتہ ہے کہ یہ ملک آسانی سے نہیں بنا تھا، بلکہ یہ ملک بہت بڑی تکلیفوں اور تکالیف سہنے کے بعد یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ اس میں ہمارے بزرگوں نے، بچوں نے اور بہت سارے علماء نے اس میں قربانیاں دی۔ جیسا کہ میرا آج موضوع بھی یہی ہے کہ تحریک آزادی میں علماء کرام کا کردار، یعنی یہ جو تحریک آزادی کی چلی تھی، تو اس میں ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخ عظام، اکابرین کرام، ان کا کیا رول تھا۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ملک پاکستان ہے، ہمارے بزرگوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے علماء ہیں، ان کی بھی کثیر تعداد میں قربانیاں ہیں، ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے سیکولر، لبرل ان لوگوں نے علماء کرام کے خلاف جس طرح آج کے دور میں ایک حربہ چلایا ہوا ہے، اسی طرح انہوں نے تاریخ سے علماء کرام کی قربانیوں کو مٹا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تحریک آزادی کی بنیاد کس نے رکھی، یہ تحریک آزادی کیسے چلی تھی۔ تحریک آزادی کی بنیاد حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے رکھی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب انگریز بر صغیر پر قابض ہو گیا اور اس نے مسلمانوں اور ہندوؤں پر ظلم کیا، تو اس دور میں سب سے پہلے جو ایک فتویٰ جاری کیا، وہ فتویٰ علامہ فضل حق خیر آبادی نے کیا تھا۔ وہ فتویٰ دیا، اس کے فتویٰ کے بعد جو ان پر مظالم ڈھائے گئے وہ بھی قابل ذکر ہیں۔ حضرات محترم، جب علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، تو اس کے بعد انگریزوں نے جو ہمارے اکابرین کرام تھے، علماء کرام تھے، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈالے، ان کو تکالیف دی، ان کو جیلوں میں ڈالا، حتیٰ کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کو بھی انہوں نے تکلیفوں کے ساتھ کالے پانی میں بند کر دیا، اور کالے پانی میں بند کر کے اتنی تکلیفیں دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علامہ صاحب پیارے ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے جان دی تو اپنی اس تحریک آزادی کے لیے دی، وہ تحریک آزادی جو آگے چل کر ایک تحریک پاکستان بن چکی تھی، اور اس کے بعد یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ حضرات محترم، علامہ فضل حق خیر آبادی وہ شخصیت تھی، یہ کوئی عام مسلمان ہی نہیں یا کوئی عام مولوی ہی نہیں تھے، بلکہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بہت پائے کے عالم دین تھے۔ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی، فتویٰ جاری کیا اور اس کے بعد جان قربان کر دی، اور ان کے ساتھ علامہ مولانا کفایت اللہ کافی، علامہ صدر الدین ارزدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے علاوہ کثیر تعداد میں
وہ علماء تھے جن کو انگریزوں نے جیلوں میں ڈالا، تکلیفیں دے دے کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرات محترم، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں 1850 کے بعد ہمارے جو مسلمان حضرات تھے، علماء کرام کے سمیت 5 لاکھ کے قریب ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تحریک ایسے نہیں چلی، یہ ملک پاکستان ایسے معرض وجود میں نہیں آیا، اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ یہ ابھی بر صغیر کی بات چل رہی ہے، ابھی پاکستان بننے کی جو تحریک تھی اس میں ابھی وقت ہے۔ اس وقت ہمارے مسلمانوں کی لگ بھگ 5 لاکھ تعداد کو شہید کر دیا گیا۔ حضرات محترم، یہ بر صغیر کی وہ قوم تھی جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ملک پاکستان کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ اور اسی طرح ہمارے سندھ کے شہید سوریہ بادشاہ، ان کا اگر ذکر نہ کیا جائے، آزادی کا ذکر چل رہا ہو اور شہید سوریہ بادشاہ کا ذکر نہ ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ حضرت شہید سوریہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انگریزوں نے جیلوں میں بند کر دیا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور صرف یہی تھا کہ انہوں نے آزادی کی تحریک میں اپنا حصہ ڈالا اور اپنی جنگ شروع کر دی، اس انگریز کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ اور علامہ اور شہید سوریہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جیل میں تھے تو اس وقت انگریزوں نے کہا کہ آپ جس علاقہ میں رہتے ہیں وہ علاقہ سندھ کا یعنی خیرپور کا علاقہ ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو صوبے، یہ شہر ابھی معرض وجود میں آئے ہیں، لیکن پہلے دور میں یہ ریاستیں ہوا کرتی تھی۔ تو انگریزوں نے شہید سوریہ بادشاہ کو ایک لالچ دینا چاہا، ان کو خریدنا چاہا کہ ہم آپ کو خیرپور کی ریاست دے دیتے ہیں، آپ یہ جہاد والا فتویٰ، یہ اعلان جنگ واپس لے لیں اور اپنے مریدین کو واپس لے لیں اور ان سے کہیں کہ ہم انگریز حکمران کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے۔ لیکن شہید سوریہ بادشاہ نے انکار کیا، کیونکہ ان کے رگوں میں جو خون تھا وہ حسنی اور حسینی خون تھا، تو وہ کیسے بک سکتے ہیں، وہ کیسے یزید جیسے حکمران کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اسی طرح انہی کے اولاد میں سے شہید سوریہ بادشاہ ہی تھے، انہوں نے بھی اس انگریز یزیدی کردار والے حکمرانوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا بلکہ ان کو رد کر دیا۔ جب یہ بات انگریز تک پہنچی، پھر انگریز نے تھوڑا انعام بڑھانا چاہا، اس نے کہا کہ ہم خیرپور سے لے کر سانگھڑ تک جو ریاستیں ہیں ہم آپ کو وہ ریاستیں عطا کرتے ہیں، وہ آپ کو ریاستیں دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بندوقیں، اس کے علاوہ قیمتی تحائف بھی دیتے ہیں آپ کو، آپ صرف یہ اپنے مریدین کو منع کریں کہ یہ اعلان جنگ جو آپ نے کیا ہے انگریز حکمران کے خلاف، یہ اعلان واپس لے لیں۔ لیکن قربان جاؤں شہید سوریہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جان پر کہ انہوں نے اپنا سیدوں والا خون نبھاتے ہوئے انہوں نے ظالم حکمران کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، ان کو نظر انداز کر دیا، ان کو لوٹا دیا۔ اور اس کے بعد جب شہید سوریہ بادشاہ کو پھانسی کے لیے آرڈر دیا گیا تو اس وقت پھر لالچ دینا چاہا انگریزوں نے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو ہم رہا کر دیتے ہیں، آپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، صرف آپ اعلان کر دیں کہ ہم انگریز حکمران کے خلاف جہاد نہیں کریں گے۔ جب شہید سوریہ بادشاہ نے اس وقت بھی اس اعلان کو رد کر دیا اور ان کا کہنا نہیں مانا تو انہوں نے بدلے میں کہا کہ ابھی ہم آپ کو پھانسی دیں گے۔ جب شہید سوریہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سنا تو آگے سے جواب دیا کہ جو شہادت ہے یہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم خوشی سے ان کو قبول کرتے ہیں، ہم شہادت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرات محترم، نہ صرف اپنی جان قربان کر دی بلکہ لاکھوں مریدین بھی شہید کروا دیے گئے۔ یہ تھے شہید سوریہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا کردار تھا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے
کہ جو تحریک آزادی ایک بر صغیر میں چلی بھی تھی، جس کی شروعات ہوئی تھی، اس میں بھی کثیر تعداد علماء کرام کی تھی۔ جو نظریہ، قومی نظریہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا تھا، وہ 1928 میں پیش کیا تھا۔ نہ صرف پیش کیا بلکہ اس وقت ایک چھوٹا سا اعلان کیا تھا، یعنی علل اعلان نہیں کہا تھا، اور اس کے بعد 1930 میں بھرے مجمع میں ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا ایک قومی نظریے کا۔ وہ قومی نظریہ کہ ہم الگ ریاست چاہتے ہیں، ہم الگ ملک چاہتے ہیں۔ تو اس وقت یہ 1930 کی بات ہے، لیکن یہی نظریہ ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1920 میں یہی نظریہ پیش کیا تھا۔ یعنی علامہ اقبال سے پہلے، ڈاکٹر علامہ اقبال سے پہلے جو نظریہ یہ پیش کیا تھا وہ تھے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور امام اہل سنت، ان کی شہادت کیونکہ پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے ہو گئی تھی، ان کی وفات ہو چکی تھی، تو اس سے پہلے امام اہل سنت نے ایک تنظیم بنائی تھی جو اس تحریک آزادی میں آگے چل کر بہت بڑی ایک تعداد تحریک آزادی میں ان کی شرکت کی تھی، شریک ہوئے تھے تحریک آزادی میں، اور انہوں نے ہی تحریک آزادی کو کامیاب کیا اور تحریک آزادی کو بدلتے ہوئے تحریک پاکستان میں اس کو تبدیل کر دیا۔ اور وہ امام اہل سنت کے تلامذہ شاگرد ہی تھے، جن کے صدارت مولانا نعیم الدین مراد آبادی اور پیر جماعت علی شاہ صاحب اور امام اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت ان تلامذہ میں شامل تھی، اور تحریک آزادی میں انہوں نے بہت بڑا حصہ ڈالا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ اعلان کیا کہ ہم الگ ریاست چاہتے ہیں، الگ ملک چاہتے ہیں، تو اس وقت علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ ہم الگ ملک چاہتے ہیں، الگ ریاست چاہتے ہیں، تو اس وقت بھی علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ نہ صرف ساتھ دیا بلکہ اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے دن رات محنت کر کے اس تنظیم نے پاکستان کو آزاد کرانے میں بہت بڑی کوشش کی۔ حضرات محترم، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خود کام پہ لگے رہتے تھے اور بیرون ممالک کے دوروں کے لیے علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا کرتے تھے۔ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جو علماء حضرات ہیں وہ خلوص دل سے کام کرتے ہیں، وہ دل کی نیت سے کام کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے نہ صرف کام پر بھیجا بلکہ اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ اور جب بیرون ممالک یہ پاکستان کا جو دعوت نامہ تھا، علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے ممالک میں یہ دعوت نامہ لے کر جا چکے تھے۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو علامہ صاحب کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو ایک لقب دیا تھا، وہ لقب تھا سفیر اسلام کا، کہ یہ علامہ صاحب وہ عالم ہیں، وہ علامہ ہیں جو سفیر اسلام ہیں۔ اور انہوں نے اسی طرح پاکستان بننے تک قربانیاں دی۔ حضرات محترم، بات یہاں تک نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے کہ 1940 عیسوی میں 23 مارچ کا دن تھا جب قرارداد پاکستان کے نام سے ایک قرارداد پیش کی جا رہی تھی، اور اس کو قرارداد لاہور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو لاہور مینار پاکستان پر 23 مارچ کو پیش کی جا رہی تھی۔ تو اس میں بھی ہمارے علماء حضرات، بڑی تعداد علماء حضرات کی شریک تھی، اور اس وقت بھی علماء کرام نے بہت بڑا حصہ ڈالا۔ اگر دیکھا جائے پہلے زمانے میں یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تو تحریک آزادی کی اگر دعوت دینی ہوتی تو کتنا مشکل تھا۔ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔
کیوں؟ کیونکہ پہلے زمانے میں اگر کوئی عام بندہ کوئی تحریک چلاتا تو اس کے لیے دیکھیں کتنی مشکل ہوتی، نہ سوشل میڈیا کا دور تھا، نہ کوئی اور وسیلہ تھا جو پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے، تو اس وقت اگر اس پیغام کو عام کیا تو وہ علماء کرام ہی عام کرتے تھے۔ تو اس طرح کہ علماء کرام جلسے جلوس منعقد کرتے تھے اور اس میں پاکستان کے لیے دعوت نامے پیش کرتے تھے، اور اس وقت لوگوں میں ایک ذہن بنا ڈالا تھا لوگوں کا کہ ہم نے ایک الگ ریاست بنا کر ہی چھوڑنی ہے۔ اور جب علماء کرام یہ جلسے جلوس کرتے تھے تو ہر ایک بندے کو دعوت دیتے تھے، اور اسی طرح تحریک آزادی کامیاب ہوئی۔ ایک دور تھا جب ہندوستان کے ہندو اور مسلم کٹھے رہنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور مسلمانوں ہندوؤں کے ساتھ رنگ میں ڈھنگنے لگے، یعنی جو رسم تہوار اور ثقافت ہندوؤں کی تھی وہی مسلمان اپنانا شروع کر رہے تھے، اور لوگ جو مسجدوں میں جمعہ کے دن جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جمعہ کے خطبے میں پہنچتا تھا، وہاں ہندو پہنچ جاتے تھے۔ جمعہ کے خطبے میں ہندو مسجد کے ممبر و محراب پر بیٹھ جاتے تھے اور مسلمانوں کو دست دیتے تھے۔ تو اس وقت بھی اگر کسی نے اس کو روکا تو وہ بھی علماء کرام تھے، اور وہ بھی امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ انہوں نے کئی ایک رسالے رکھے جن کا نام قابل ذکر ہے، اعلام الاعلام اور دوام العیش، ایسے رسائل لکھ کر ان لوگوں کے جو ذہن تھے، مسلمانوں کے ذہنوں میں جو ہندوؤں کا ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا اس کو ختم کر دیا، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہندوؤں کے رسم و تہوار اور ان کے جو ثقافت ہے وہ الگ ہے، اور ہمارے جو مسلمان ہیں ان کے رسم، ان کی ثقافت، ان کے تہوار یہ الگ ہے۔ اس وقت ہمارے علماء کرام نے جو ایک تحریک بنائی تھی، کانفرنسیں منعقد کی تھی، ان کا نام تھا آل انڈیا سنی کانفرنس، اور آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد کی، اس میں کوئی عام لوگ نہیں آئے تھے، لگ بھگ 500 مشائخ اعظام، یعنی بہت بڑے گدی نشین جو پیران عظام تھے، 500 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور جو علماء حضرات تھے ان کی تعداد 7000 سے زیادہ تھی، یعنی جو علماء کرام تھے وہ 7000 سے زیادہ تھے، اور عوام لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ تو اس وقت ہمارے علماء نے یہ کردار ادا کیا، اور آل انڈیا سنی کانفرنسیں ہر سال منعقد کر کے لوگوں کو یہ شعور دلایا کہ ہم مسلمان الگ ہیں اور ہندو الگ ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے دعوت نامے پیش کیے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب پاکستان معرض وجود میں آنے سے تھوڑا عرصہ پہلے، یعنی پاکستان جو معرض وجود میں آیا وہ تھا 1947، اور اس سے پہلے جو 1-2 سال تھے اس وقت ہمارے علماء نے بہت بڑی قربانیاں دی، اپنا ہر چیز چھوڑ کر، گھر بار کام کاج چھوڑ کر ہمارے علماء نے جو زور دیا وہ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے زور دیا، اور تحریک پاکستان کو ایک پاکستان بننے کے لیے انہوں نے جو زور دیا تھا وہ علماء حضرات ہی تھے۔ انہوں نے زور دیا اتنا کہ یہ ہماری تحریک کامیاب ہو جائے، اور لوگ جو ہمارے علماء کرام تھے 1946 میں، اس وقت بر صغیر کے جتنے بھی گھر تھے، جو لوگ جہاں بھی رہتے تھے، ہمارے علماء کرام ان کے پاس گئے، ہر ایک کے پاس گئے، گھر گھر میں جا کر دعوت نامے دیے، دعوتیں دی کہ ہمارا جو ملک بن رہا ہے اس ملک میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور حضرات محترم، یہ صرف ایسے ہی ملک نہیں بنا، بلکہ ہمارے جو علماء حضرات تھے ان کی قربانیوں کے ساتھ اور ان کی محنت لگن کے ساتھ یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور پھر اس محنت کے بعد لگ بھگ 1 سال بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہ کرم کیا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم ملک دیا، اور اس کو نام رکھا گیا اس ملک کا، تو وہ نام تھا پاکستان۔ حضرات محترم، تو آج ہمارے علماء حضرات کو نظر انداز کرنا یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ قربانیاں جس طرح عام لوگوں نے دی اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ان کو ابھارنے والے
ملک پاکستان بنانے والے ہمارے ہی علماء حضرات سے ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں کیا جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کریم رب ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں اور ہمارے ملک پاکستان میں جس نے بھی قربانی دی ہے اس کو یاد رکھنے اور ان کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوان نسل کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے کہ ہماری نوجوان نسل آج جس طرح آزادی کا جشن منا رہی ہے وہ ہمارے اسلاف کے طریقے سے بالکل ہٹ کر ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ چاہیے تو ہمیں یہ کہ ہم آزادی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں کی تابعداری کرتے اور شکرانوں کے نوافل میں اپنا ٹائم لگا دیتے۔ لیکن انتہائی افسوس ہے ہمارے نوجوان نسلوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایسے ہی آزاد ہو گیا، اور آج آپ دیکھیں کہ یہ بینڈ باجے بجا کر اپنے گاڑیوں کے سائلنسر نکال کر اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کا بھی جینا حرام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں۔ حضرات محترم، ہمیں اس عظیم نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کریم رب ہمارے اس عظیم ملک کو تا قیامت پائندہ تابندہ رکھے۔ آمین ثم آمین۔